خرم صاحب، شہباز صاحب تقریر کر کے چلے گئے، اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ شاید انہیں زیادہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا. سیاسی حل کی جب بات کریں تو شہباز صاحب ساتھ کھڑے ہو جاتے تو مولانا کو سیاسی حل مل جاتا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں انہیں میدان میں کھڑا کر کے چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیے، یہ بات واضح ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی طرح پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈوں کے ذریعے قبضہ کرنا نہیں چاہتے. ہم سپریم کورٹ کے فینس کے اوپر شلواریں لٹکانا نہیں چاہتے. ہم اسلام آباد پولیس کے افسروں اور جوانوں کو زد و کوب نہیں کرنا چاہتے. ہم عمران خان صاحب کی طرح زبردستی پولیس اسٹیشن سے اپنے بندوں کو چھڑانا نہیں چاہتے بائی فورس. ہم بجلی کے بل نہیں جلانا چاہتے. ہم کوئی لوگوں کو ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے کی اور سول نافرمانی کی ترغیب نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے جی. ہم پارلیمان کے جنگلے نہیں توڑنا چاہتے. یہ بڑا کلیئر ہے. آئی تھنک پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی. اب ایشو یہ ہے، کیا شہباز صاحب نے تنہا چھوڑا مولانا کو؟ جی بالکل بھی نہیں. ہم نے ان کے ساتھ مستقل ڈائیلاگ ہے، میں خود اس کا حصہ رہا ہوں. ہر دفعہ مولانا کو یہ کلیئر کیا گیا کہ جی ہم جو دھرنا ہے، اگر دھرنے سے مراد وہ لی جاتی ہے جو 126 دن کی ایک شورش ہم نے دیکھی تھی ڈی چوک میں، وہ تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. مولانا کیا جو مین سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، پی ایم ایل این نے یہ کلیئرٹی اپنا مائنڈ دے دیا ان کو کہ ہم آپ کو دھرنے کا پہلے دے دیا تھا، اور نواز شریف کی ہدایت کے مطابق ہم نے ان کا ویلکم کیا. ہم اس جلسے میں شامل جو ہوئے. میاں صاحب کا ایک بڑا فیمس خط ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک خط انہوں نے شہباز صاحب کو لکھا، ایک حسین کو لکھا. جو شہباز صاحب والا خط ہے جو آپ کی پارٹی میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوا، کیا اس میں یہ ہدایت تھی کہ آپ دھرنا بھی ہوگا تو اس میں بھی جائیں گے؟ نہیں، اس میں اتنی ہدایت تھی کہ آپ نے آزادی مارچ کا بھرپور استقبال کرنا ہے اور اس جلسے میں شامل ہو. بس اس سے زیادہ نہیں تھا. ہم نے اس کی جو ہے وہ پاسداری کی ہے، اور یہی ایشو ہے. کیا اس میں یہ تو نہیں تھا کہ چاہے پروٹیسٹ ہو، حکومت گرانے کے لیے پارلیمنٹ پہ چڑھنا ہو، سب چڑھ جائیں؟ کچھ ایسا نہیں تھا؟ مولانا سے بہت ایک ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ اس کو مؤخر کریں، لیکن چونکہ انہوں نے خود ایک فیصلہ وہ کر چکے پی ایم ایل این نے یہ درخواست کی تھی کہ مؤخر کریں. ایک دفعہ نہیں، ایک سے زائد دفعہ کی. تو مولانا کا جواب کیا تھا؟ مولانا نے یہ کہا کہ جی میں اب کمٹ ہو چکا ہوں اپنی پارٹی سے، وہ چونکہ اپنی پوری پارٹی کو موبلائز کر چکے تھے. اچھا، یہ امپورٹنٹ خبر ہے میرے لیے کہ آپ نے کہا کہ مؤخر کریں، ہم نے آئیڈلی انہیں کہا کہ آپ اس کو کچھ کم از کم دسمبر تک مؤخر کریں، اگر نہیں تو عید میلاد النبی کے بعد تک مؤخر کریں. لیکن انہوں نے چونکہ اپنا ایک فیصلہ وہ لے چکے تھے، انہوں نے لیا. ہم جہاں تک ہمارا جو کہتے ہیں ایک جمہوری فرض تھا اس ڈیمانڈ میں شامل ہونے کے لیے کہ یہ نااہل اور نالائق حکومت جو ہے اس کو اب جانا چاہیے. یہ صرف ایشو یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 2018 کے الیکشن میں جو مینڈیٹ چوری ہوا، یہاں ایشو ہے ملک میں بھوک پھیل رہی ہے، سفارتی ناکامی ہے کشمیر کے اوپر. جو یہ لیکن میرا سوال ابھی باقی ہے. مولانا صاحب جو ہیں درمیان میں آ کے بیٹھے ہیں اینڈ ہی سٹک. وہ ادھر ادھر ہلیں گے تو اپنی سیاسی ساکھ ان کی فارغ ہو جائے گی. حکومت بھی چاہے گی کہ ان کو راستہ لے، دوبارہ موٹر وے پہ چڑھیں اور روانہ ہو جائے، لیکن وہ راستہ ملے گا کیسے؟ کوئی اس کا سلوشن آپ بتا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، ہم تو رہبر کمیٹی کا پوری طرح حصہ ہیں، شامل ہیں، حکومت سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. حکومت کو جب دیکھیں، یہ حکومت بھی صرف جب ان کو تھریٹ آتی ہے کہ شاید کوئی موومنٹ ہوگی ڈی چوک کی طرف، تب یہ گفتگو کرنا کرتے ہیں. اینی آپشن؟ جی آپشن ایسا نہیں ہے. واڈا صاحب، حل تو نکالنا پڑے گا. موٹر وے پہ چڑھانا ہے مولانا صاحب کو تو کوئی نہ کوئی طریقہ بھی تو بتائیں. دیکھیں ندیم صاحب بھی خرم صاحب کی جو آپ باتیں سن رہے تھے، نہیں، انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں. ایک دو انہوں نے بتائی ہیں کہ انہوں نے کہا ابھی یہ دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے، دوسرا پروٹیسٹ مؤخر کرنے کے لیے کہا. تو ہمارے چیئرمین کا بھی فیصلہ ندیم صاحب دیکھیں اس کو نا بڑی باریکی سے آپ دیکھیں. انہوں نے پہلے مولانا صاحب کو دیکھیے، سب کچھ جب فریم آؤٹ ہو رہا تھا نا کینوس کے اندر، تو میری اپنی پارٹی کے اندر بھی یہی آواز تھی کہ یہ نمبر دیکھ کے اپنا فیصلہ کریں گے. They've gone through a lot of experiences. ٹھیک ہے، سینٹ ہو کے گیا، اکانومی کا وہ بل بجٹ تھا، اس کے اوپر ناکامی ان کو. تو میاں صاحب کی پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا نمبر دیکھ کر. لاہور میں انہوں نے ڈچ کیا مولانا صاحب کو. لاہور میں آپ نے دیکھی ہوگی وہ فوٹیج کی گاڑی اکیلے پیچھے چل رہی ہے. سر میرا ویسے اس پہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف رہا ہے. شہباز صاحب کے ساتھ جتنا مجھے انٹریکشن کا موقع ملا ہے، وہ ایک چیز میں ان میں بڑی کلیئرٹی ہے، وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ان کی پارٹی ایک مقابل کھڑی نظر ہے، وہ نہیں چاہتے. بڑی کلیئر ہے وہ. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں. مولانا صاحب کو انہوں نے اسپیشلی اس نون لیگ نے بڑا سالڈ طریقے سے استعمال کر لیا. کس طرح نون لیگ نے مولانا صاحب کو استعمال کیا؟ دیکھیں اس طریقے سے کیا کہ جو ان کے دل میں تھا کنفرنٹیشن، تو وہ نہیں چاہتے. دل میں تو نون لیگ کا بس چلے تو کنفرنٹیشن میں سب سے پہلے آگے کھڑی ہوگی، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ فوج ہو. یہ تو کلیئرٹی ہے نا ان کی سیاسی پرورش. اس طرح ہوئی ہماری کسی اور طریقے سے، آپ مانے نہ مانے، اچھا لگے نہ لگے، وہ ڈیفینیٹ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. جب انہوں نے تھریٹ کر دیا اپنے اداروں کو، جب انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو تھریٹ کر دیا، فرسٹ اسپیچ کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ کو
ڈیٹیچ ہو جانا چاہیے تھا. یہ ویسے ان کے 4 مطالبات میں سے ایک مطالبہ بھی ہے کہ الیکشن میں فوج سنیں نا کا سر, نہیں ہوگا. اب ندیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ فوج انڈیا کی فوج ہے. کون سی فوج ہے یہ فوج وہی ہے نا جو خون سے اپنے سیکریفائسز سے ملک کو ایکسٹرنل انٹرنلی بچا رہی ہے. ہمیں اپنے فوج کے لیے اگر یہ بات بھی کرنی ہے, اگر فوج کو کسی جگہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ان کو کہیں نہیں آنا چاہیے الیکشن کمیشن فار دیٹ میٹر ڈیبیٹ سے, آپ کے پاس فورمز ہیں. اگر آپ عدلیہ کو, آپ کورٹس کو اور آپ اپنی فوج کو ملائن کریں گے پبلکلی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں, پھر آپ اندر سے ڈیمیج کریں. دیمک اندر سے کھا رہی ہے. دیکھیں آج آپ فوج کو گھر بھیج دیں, ان کو یونیفارم لے لیں, ان کے گھر چلے جائیں, تو آپ سمجھیں ہم سیکیور رہیں گے؟